اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کو ڈیلی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ، آیت نمبر 253۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم کہ ہم 2 پارے ڈیلی قرآن کلاس کے اندر مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز تیسرے پارے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تل کا یہ الرسول، رسول کی جمع ہے الرسل۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان کے بعض، علی پر، بعضن، بعض، منہم، ان میں سے، من، جس، کلمہ، کلام کیا، اللہ نے، ورفع، اور بلند کیے، بعضہم، ان کے بعض، درجات، درجے، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی، بروح القدس، روح القدس، جبرائیل سے، وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، ما، نہ، اقتتل، باہم لڑتے، الذین، وہ لوگ جو، من بعد، بعد، ہم، ان کے، من بعد، بعد، ما جاءتہم، جو آ گئی ان کے پاس، ما، جو، جاءت، آ گئی، ہم، ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، ولیکن، اور لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے، من، جو، آمن، ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے، من، جو، کفر، کفر کیا، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، مقتتلوا، وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن، اور لیکن، اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو پچھلی آیت ہے، یعنی دوسرے پارے کی آخری آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 252، اس آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے کی اور آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل قائم فرمائی ہے۔ یعنی واقعہ جالوت اور طالوت کے بیان کو اللہ پاک نے دلیل بنایا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تاریخی واقعات کو، ماضی کے واقعات کو حرف بحرف درست بیان فرما رہے ہیں، اور اس داستان کے اندر لوگوں نے جو اپنے پاس سے من گھڑت باتیں شامل کر لی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کا بھی ازالہ فرمایا ہے، ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، اور صحیح اور درست واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کو اتنی قدیمی تاریخی باتیں، پرانی باتیں اگر صحیح پتہ چل گئی ہیں اور یہ ان کو صحیح بیان کر رہے ہیں، تو اس سے سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تعصبات کو چھوڑ دو، مخالفت، عداوت اور سرکشی کو چھوڑ دو، اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار سے باز آ جاؤ۔ اب اسی مضمون کا تسلسل اگلی آیت نمبر 253 کے اندر آتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا پہلے سمجھ لیں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جتنے بھی یہودی تھے وہ یہ مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا اور تو کوئی رسول ہی کوئی نہیں ہے، سب سے جو بڑے رسول ہیں وہ تو صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ جو سب سے عظیم رسول ہیں، برتر رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے بڑا رسول ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ان دونوں کے ان نظریات کی تردید فرمائی ہے، اور کتنے خوبصورت، دل نشیں اور دل آویز انداز میں اللہ پاک نے تردید فرمائی ہے۔ آپ سنیں گے تو یقیناً جھوم اٹھیں گے۔ تلک الرسل، یہ سب رسول،
फद्दलना, हमने फजीलत दी, बादहुम अला बादिन, इनमें से बाज को बाज पर। अल्लाह पाक फरमाता है दुनिया के अंदर जितने भी रसूल आए हैं, रसूल सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा यही रसूल हैं, इनके अलावा और रसूल ही कोई नहीं। दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने रसूल भेजे, उन्हें खुद हमने फजीलत दी है बाज को बाज पर। तुम किस तरह से कहते हो कि हज़रत मूसा, हज़रत ईसा सिर्फ यही अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा रसूल हैं? अल्लाह पाक फरमाता है माना कि ये बरगुज़ीदा रसूल हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इनका बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन दीगर अंबियाए किराम की तुम नफ़ी क्यों करते हो? उनकी नबुव्वत और रिसालत का तुम इनकार क्यों करते हो? हमने, अल्लाह पाक फरमाता है, हमने खुद फजीलतें अता फरमाई हैं। जब हमने फजीलतें अता फरमाई हैं तो तुम कौन होते हो अंबिया और रसूल की फजीलतों का इनकार करने वाले? ये जुमला एक पहला आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक फिर आगे बताता है कि हमने किस किस को क्या क्या फजीलतें दी हैं। यहाँ 3 अंबियाए किराम का, रसूल इज़ाम का अल्लाह ताला ने मुफस्सल ज़िक्र फरमाया है। वैसे तो सारे रसूलों का ज़िक्र हो गया, लेकिन बतौर ख़ास अल्लाह पाक यहाँ पर 3 रसूल इज़ाम का ज़िक्र करता है। एक हज़रत मूसा और एक हज़रत ईसा और एक इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम। यहाँ ये भी तज़किरा कर दूँ कि अल्लाह पाक ने इन 3 का ज़िक्र क्यों किया है, चूँकि इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने बराह रास्त मुखातब किया है यहूदियों और ईसाइयों को। अल्लाह पाक फरमाता है मिनहुम मा कल्लमल्लाहु, उनमें से किसी से कलाम फरमाया अल्लाह ने। यहाँ ज़िक्र हो गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, अल्लाह ताला से कलाम करने वाले। इनमें से एक वो रसूल हैं जिनके साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया। व रफ़अ बअदहुम दरजात, और बुलंद किए इनमें से बाज़ के दर्जे। अब यहाँ दराजात जब लफ्ज़ आया है दराजात, तो ये दर्जा की जमा है, जो सबसे बुलंद तरीन दर्जा है। अल्लाह पाक फरमाता है बुलंद किए इनमें से बाज़ के दर्जे। यहाँ ज़िक्र है इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके दर्जे बुलंद फरमाए हैं। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने नाम लिए बग़ैर ज़िक्र किया है, और यही तो कलाम की चाशनी है कि नाम लिए बग़ैर ज़हन खुद ब खुद उस तरफ चले जाएं। यानी बजाय इसके कि रसूल आज़म का, नबी आखिरुज़्ज़मां का, जनाब हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता नाम लेकर, तो तब ज़हन उधर जाते, तो ये कमाल नहीं था। कमाल ये है कि नाम लिए बग़ैर उनकी जब शान बयान की जाए तो ज़हन खुद ब खुद उनकी तरफ माइल हो जाए, कि यहाँ तो ज़िक्र ही जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया है। अब इसको भी समझ लें कि अल्लाह पाक फरमाता है बुलंद किए, सबसे बुलंद तरीन जो अल्लाह पाक ने दर्जे अता फरमाए हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए हैं। एक सिर्फ अगर मोजज़ाए मिराज को ही देख लिया जाए तो अल्लाह पाक ने जिस शान से मोजज़ाए मिराज अपने आखिरी रसूल को अता फरमाया, इस शान से मोजज़ा किसी और पैगंबर को अता नहीं फरमाया। आप यूँ समझें कि 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 जितनी भी फजीलतें अल्लाह पाक ने जिस जिस पैगंबर को जो जो फजीलत देना चाहिए वो दी, लेकिन अपने आखिरी पैगंबर को इन सारे नबियों और रसूलों की फजीलतें इकट्ठी करके अता फरमा दी, बल्कि उन 1,24,000 नबियों को वो फजीलतें अता नहीं फरमाई। मजमूई तौर पर भी जो फजीलतें अल्लाह पाक ने इनफरादी तौर पर जनाब रिसालत मआब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई हैं। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आँचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी, या साहिबल जमाली व या सैयदल बशर मिन वजही कल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई, क़िस्सा मुख्तसर। दराजात लफ्ज़ अल्लाह पाक ने जब ज़िक्र किया है ना दराजात, तो इस दराजात लफ्ज़ से पता चल रहा है कि यहाँ ज़िक्र
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। फिर अल्लाह पाक आगे इरशाद फरमाता है, व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और हमने दी ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां। अब यहाँ ये समझिएगा, यहूदी जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा फजीलत बयान करते, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बोलते थे, उनकी बेअदबी और तौहीन करते थे, उनके नस्ब के ऊपर तान करते थे। माज़ अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन रिसालत करते थे। तो अल्लाह पाक ने उन यहूदियों की नफ़ी फरमा दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सही मकाम और मर्तबा वाज़े फरमाया। इसी तरह इस व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात के अंदर अल्लाह पाक ने ईसाइयों के भी गलत नज़रियात की तरदीद फरमा दी। उनका एक नज़रिया तो ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, वो मनसबे उलूहियत पर फाइज नहीं हैं, बल्कि वो तो बेटे हैं मरियम के। तो जब वो मरियम के बेटे हैं तो वो खुदा के बेटे किस तरह से हो गए? अल बय्यिनात के अंदर अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुली निशानियां अता फरमाई। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ फेर कर मरीज़ों को शिफायाब करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बनाकर उनके अंदर फूंक मारते थे तो वो उड़ना शुरू कर देते थे, उनके अंदर जान पैदा हो जाती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन मोजज़ात की तरफ अल्लाह पाक ने अल बय्यिनात का लफ्ज़ फरमा कर इशारा कर दिया, और साथ ही अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान भी बयान कर दी, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, कि ईसा अलैहिस्सलाम की तो ये शान है कि हमा वक़्त उनके साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुआ करते थे। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने ख़ुद ईसा की ताईद फरमाई, मदद फरमाई रूहुल कुदुस के ज़रिए, जिब्राईल अमीन के ज़रिए। आयत मुबारका के अगले हिस्से में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलौ शा अल्लाहु मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और अगर अल्लाह चाहता तो ना लड़ते झगड़ते वो लोग जो इन रसूलों के पीछे आए बाद इसके कि आ गई उनके पास खुली निशानियां। अगला जुमला भी साथ ही ऐड कर देता हूँ, वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफर, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया, उनमें से कोई ईमान पर साबित कदम रहा और उनमें से कोई काफिर हो गया। अब इन दोनों जुमलों को ज़रा समझिएगा। अगर इंसान इस आयत के हिस्से के अंदर सही गौर न करे तो हो सकता है कि वो गुमराही का शिकार हो जाए और वो ये समझ बैठे कि इंसान तो महज गैर मरई कुव्वत, अनसीन पावर के हाथों एक खिलौना बनकर रह गया है। आप उसका नाम तकदीर रख लें कि इंसान तकदीर के हाथों एक खिलौना बनकर रह गया है। इंसान का अपना तो इख्तियार ही कोई नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर अल्लाह चाहता तो लोग न लड़ते। खुली निशानियों के आ जाने के बाद और इन रसूलों के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद लोग आपस में इख्तलाफात का शिकार ना होते, लोग न लड़ते, लेकिन लोगों ने इख्तलाफ किया। अल्लाह पाक फरमाता है कि लोगों ने इख्तलाफ किया, इस हद तक लोगों ने इख्तलाफ किया कि उनमें दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह वो बना जो ईमान लाए और एक ग्रोह वो बना जो काफिर हो गया। वलौ शा अल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो लोग ना लड़ते झगड़ते। अब अगर इसका मफ़हूम मुखालफ मुराद लिया जाए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है तो लोग लड़ते और झगड़ते हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये मतलब निकालना तो सरासर गुमराही हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा है तो लोग इसलिए लड़ झगड़ रहे हैं, अल्लाह ने चाहा है तो लोग इसलिए इख्तलाफात का शिकार हो गए हैं, अल्लाह ने चाहा है तो लोग इसलिए काफिर हो गए हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि आयत का मतलब ये है, अगर आप इन तीन लफ्ज़ों के अंदर गौर करें तो बात खुलकर रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी। वो तीन अल्फाज ये हैं, एक लफ्ज़ है इख्तलफू, एक जुमला है आगे फ़मिनहुम मन आमना, और एक जुमला है वमिनहुम मन कफर। ये तीन जुमले हैं, आप इन तीनों को अपने माइंड में रखिए। इख्तलफू, फमिनहुम मन आमना और वमिनहुम मन कफर। लोगों ने इख्तलाफ किया, कुछ लोग मोमिन हुए, कुछ लोग काफिर हुए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को मजबूर महज पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को
نہ تو ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس چوائس ہے، وہ چاہے تو نیکی کی طرف جائے، چاہے تو برائی کی طرف جائے۔ اچھائی اور برائی دونوں میں سے وہ کسی ایک کو اختیار کر سکتا ہے۔ اسی پر تو جزا اور سزا ہے، یعنی اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے انتخاب سے اچھائی کو ایکسیپٹ کرے گا، اچھائی کے راستے پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جزا عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے برائی کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائیں، دو طاقتیں عطا فرمائیں، ایک ہے فہم کی طاقت، شعور کی طاقت، اور ایک ہے عمل کرنے کی طاقت۔ عمل کے اندر بھی اللہ پاک نے اختیار دیا، سوچ اور بچار کے اندر بھی اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا۔ وہ اپنے دل سے، وہ اپنے ذہن سے جو سوچنا چاہے وہ سوچ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان اپنے ارادے، اپنے اختیار سے جو عمل کرنا چاہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہ تو کسی کو مومن بناتا ہے اور زبردستی نہ ہی کسی کو کافر بناتا ہے۔ اللہ پاک نے انہی تین لفظوں کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ اگر میں نے لوگوں کو مجبور محض پیدا کیا ہوتا، یعنی لوگوں کے پاس کوئی اختیار، کوئی ارادہ، کوئی مرضی نہ ہوتی اور ہر انسان تقدیر کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہوتا، تقدیر کے قانون کے اندر بندھا ہوا ہوتا، تو پھر لوگ اختلاف کیسے کرتے؟ پھر کچھ مومن کیسے بنتے؟ پھر کچھ کافر کیسے بنتے؟ اگر کچھ مومن اور کچھ کافر بن رہے ہیں اور لوگ آپس میں اختلاف بھی کر رہے ہیں اور حق اور باطل کی کشمکش بھی جاری ہے، حق اور باطل کی جنگ بھی جاری ہے، حق اور باطل کا آپس میں تصادم اور کلیش بھی جاری و ساری ہے، تو اب بھی تمہاری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مجبور محض پیدا نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ پاک کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ آپس میں اختلاف ہی نہ کرتے، کوئی جنگ ہی نہ ہوتی، کوئی لڑائی ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، بائی چوائس تم اچھائی کو قبول کرتے ہو کہ نہیں قبول کرتے ہو۔ اسی کا تو تمہارا امتحان ہے، یہی تو تمہاری آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تو صرف اپنے کلمہ کن کے ساتھ سارے انسانوں کو مومن بنا دیتا، سارے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ساتھ ہی، اگر اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ساتھ یہ ساری کائنات بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ساتھ سارے انسانوں کو مومن بھی تو بنا سکتا ہے۔ یہ اب سوچنے والی بات یہ ہے، اگر کلمہ کن کے ساتھ ہی وہ سب کو مومن بنا دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں بنائی، پھر دوزخ کیوں بنائی؟ جنت دوزخ تو اللہ پاک نے بنائی اس لیے ہے کہ یہ تو انسانوں کا امتحان ہے کہ امتحان میں کون پاس ہوتے ہیں، اپنی چوائس سے کون حق کو قبول کرتے ہیں اور اپنی چوائس سے کون باطل کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کوئی خیر کی طرف آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شر کی طرف جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بند نہیں کرتا، راستے کھلے رکھتا ہے۔ بھئی جاؤ، تم برائی کی طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو۔ اللہ پاک نے کتابیں اتاری، اللہ پاک نے انبیاء کو اتارا، اللہ پاک نے رسولوں کو اتارا، اور نبیوں اور رسولوں کو اور کتابوں کو اتار کر اور پھر ساتھ انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، شعور بھی عطا فرمایا، یہ امتحان لینے کے لیے کہ اب اس عقل کو صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال پوچھنا چاہے اللہ کی جناب سے کہ اے باری تعالیٰ تو نے یہ امتحان رکھا ہی کیوں ہے، تو نے یہ دنیا بنائی ہی کیوں ہے، تو نے انسانوں کا امتحان لیا ہی کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ شہنشاہ مطلق ہے، وہ قادر
کل ہے، وہ شہنشاہ کل ہے، وہ مختار کل ہے۔ ہر ایک سے کیوں نہیں کیا جا سکتا اور ہر جگہ پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم کیوں نہیں کر سکتے، بس یہ بھی وہ جگہ آ گئی ہے کہ جہاں ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے امتحان لیا ہی کیوں ہے، تو نے یہ کیوں چاہا کہ تو اپنے بندوں کا امتحان لے؟ یہ سوال ہم نہیں پوچھ سکتے۔ اس نے چاہا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں امتحان دینا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہی اس کی چاہت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ اس مضمون کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک سوال اس آیت کے اندر اب باقی رہ گیا ہے کہ ذکر ہے پیچھے انبیاء کا اور انبیاء کے درجوں کا اور انبیاء کی فضیلتوں کا، تو اللہ پاک نے پھر آگے یہ تقدیر اور یہ چاہت اور یہ اختلافات اور یہ کچھ مومن اور کچھ کافر، یہ سارا تذکرہ اللہ پاک نے کیوں کیا؟ اس بات سے پہلے ایک بات کہہ دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نبیوں کی عظمتیں، فضیلتیں بیان کریں تو فضیلتیں اس طرح سے بیان کریں کہ کسی نبی کا درجہ کم نظر نہ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی درجے بڑھانے کی بات تو کی ہے، درجے گھٹانے کی بات نہیں کی۔ لہٰذا ہمیں کسی نبی کی شان کے اندر کوئی تحقیر آمیز، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تحقیر آمیز جملہ، ایک ذرے سے کم کے برابر بھی کوئی تحقیر آمیز لفظ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ نبیوں کے درجے بڑھانے کی بات کرنی چاہیے، گھٹانے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اللہ پاک نے یہ مضمون کیوں چھیڑا یہاں پر، یہ تقدیر کا عقیدہ یا اختلاف یا پھر آگے لڑائی جھگڑے اور پھر مومن اور پھر کچھ کافر، یہ بات اللہ پاک نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ نبی مکرم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے جب لوگ ایمان نہ لاتے، یہود و نصارہ ایمان نہ لاتے، کفار مکہ، مشرکین مکہ ایمان نہ لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں بتا دی گئی تھیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہدایت ہے، اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی اور آپ کی رسالت کے بعد نہ ہی کوئی رسول ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات ایک کر دیتے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے نہایت مضطرب ہوتے، بے قرار ہوتے، پریشان ہوتے کہ یہ لوگ میری اتنی مساعی جمیلہ کے باوجود، ان تھک محنت مشقت اور تبلیغ کے باوجود یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے تو اللہ پاک یہ آیتیں اتار کر اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا کہ اے میرے پیغمبر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو فہم و فراست اور شعور دیا ہے، ہم یہی تو امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اپنی مرضی سے ہدایت کی طرف آتا ہے اور کون اپنی مرضی سے کفر کی طرف جاتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ہم نے خود ان کو کلمہ کن کے ساتھ مومن بنانا ہوتا تو ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ اگر ہم اپنے تکوینی نظام کے تحت ساری انسانیت کو مسلمان بنانا چاہتے تو ہمارے لیے یہ امر کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے مشن پہ لگے رہیں، آپ مضطرب نہ ہوں، بے قرار اور پریشان نہ ہوں، غم زدہ اور غمگین نہ ہوں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اے میرے رسول، یہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہم کسی کو زبردستی مومن نہیں بنا رہے۔ جیسے فرشتے ہیں نا، فرشتے، ان کے اندر بدی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر دونوں طاقتیں رکھی ہیں، خیر کی بھی شر کی بھی۔ اب یہ امتحان ہے کہ کون خیر کی طرف آتا ہے اور کون شر کی طرف آتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 کے اندر مختصر سا مضمون ہے، اس کو بھی جلدی سے سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبلی، قبل اس کے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ ہی شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ حق اور باطل کی کشمکش، جنگ جاری رہے گی نا، تو اس جو حق اور باطل
کی کشمکش ہے، جو لوگ حق کے ساتھ اٹیچ ہیں، اہل ایمان، ان کو جہاد کرنا پڑے گا، ان کو طاغوتی طاقتوں کا اس زمین سے صفایا کرنا پڑے گا۔ تو جب وہ باطل سے ٹکرائیں گے تو انہیں ضرورت پیش آئے گی راہ خدا میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس حق کے مارکے کو فتح سے ہمکنار کرنے کے لیے اے ایمان والو تم راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی۔ یہ جو عقیدہ ہے، اس کو بعض ہمارے نادان لوگ جو ہیں وہ اس لا شفاعتن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی پیغمبر شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بزرگ بندہ وہ شفاعت نہیں کر سکے گا، وہاں شفاعت چلے گی ہی نہیں۔ لیکن عقیدہ شفاعت کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں بھی اور مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ شفاعت کا عقیدہ غلط معنوں کے اندر موجود تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں یہی نظریہ موجود ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شفاعت ہو جانی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بخشوا لینا ہے۔ تو یہی غلط عقیدہ جو ہے، یہی یہودیوں کے ہاں بھی ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مشرکین مکہ کے ہاں بھی تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ مثلا یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، گناہ کرتے رہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بخشوا لیں گے۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہیں، شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی جو کافر ہوں گے۔ اصل میں یہاں جس شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے وہ شفاعت ہے کافروں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ یا وہ لوگ جو جہنم کو کوئی اتنا خاطر میں نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہنم کا کیا مسئلہ ہے جی، گناہ کرتے رہیں، دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتے رہیں، ہمیں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں جہنم کا ذرے کے برابر بھی خوف نہیں ہے، جو لوگ عذاب الہی سے کبھی نہیں ڈرتے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ کو بالکل ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، سود، رشوت، زنا، جھوٹ، بدکاری، فحاشی اور یعنی شیطانی کام، انہیں کبھی کوئی اتنا بڑا جرم ہی نہیں سمجھتے، بالکل ہی جرم نہیں سمجھتے۔ تو ایسے لوگ تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رشوت لیتا ہو اور وہ رشوت کو حلال سمجھنا شروع کر دے تو کیا وہ دائرہ اسلام کے اندر رہے گا؟ جو رشوت کو حلال سمجھ کر لیتا ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، کافر کے لیے تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ تو مومنوں کے لیے شفاعت ہے۔ اللہ پاک نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن نہ کچھ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت کام آئے گی، یہ بات ہو رہی ہے کافروں کی، یہود و نصارہ کی۔ اللہ پاک نے آگے فرما دیا والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہہ کر اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ دوستی کافروں کو کام نہیں آنی، مومنوں کو وہاں دوستی کام آئے گی، اہل ایمان کو وہاں دوستیاں کام آئیں گی، لیکن وہ دوستیاں اہل ایمان کی وہ دوستیاں جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں پر گہرا غور و خوض کرنے اور اپنی آیات کو صحیح طور پر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے اور اس حق کے پیغام کو، قرآن کی روشنی اور قرآن کی ضیاء کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کے ساتھ۔ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فضل عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔